لاہور پاکستان سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس طالب علم کو 30 برس تک یہ شرف حاصل رہا کہ میں حضور سیدی سندی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد میں سوالات کے جوابات عرض کرتا رہا۔ الحمدللہ اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ سوال فرماتے ہیں اور ہم ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حاضر ہوں، آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں بلا ہچکچاہٹ و تردد فرمائیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ شکراً علامہ امیر حمزہ صاحب، بہت مہربانی۔ یہ سوال مولانا انوار قادری کا ہے یا قاسمی ہے بیٹا؟ مولانا انوار قاسمی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کیا ہم اپنے اوپر ہونے والی تمام روحانیات کو بتا سکتے ہیں؟ یہ روحانیات لکھا ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ روحانیات جو آپ پر وارد ہوتی ہیں ان کے ورود کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو سب سے پہلے اسے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ ماحصل روحانیت اگر قرآن اور حدیث آپ کی واردات کی تصدیق کر دیں گے تو ان کو مان لیا جائے گا، اور اگر آپ کی واردات کی قرآن اور حدیث تصدیق نہیں کریں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بس یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال انوار احمد کا ہے۔ حضور کیا شریعت اسلام میں گالی دینا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت اسلام میں گالی دینا درست نہیں ہے اور گالی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گالی دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لیا انوار احمد جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید عمران اسماعیل کاظمی کا ہے۔ حضور نکاح متع کیا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ متع اگرچہ کچھ وقت کے لیے جائز ہوا تھا لیکن پھر وہ منسوخ ہو گیا، اس پر احادیث شاہد و ناطق ہیں اور میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ اس کا مطالعہ کیا ہے۔ متع جائز ہوا اور پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ جہاں اس کے جواز کے لیے دلائل موجود ہیں اسی غزوہ میں اس کی تنسیخ کے لیے بھی جوابات دلائل موجود ہیں۔ اتنا کافی ہے، کاظمی صاحب اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عمران قادری کا ہے۔ حضور ہم امت کو وحدت کی لڑی میں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ عمران صاحب جب آپ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ امت وحدت کی لڑی میں خود بخود پروئی جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ بس اپنا آپ ٹھیک کر لیں، باقی انشاءاللہ سارا ماحول میرا رب ٹھیک کر دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وحدت کی لڑی میں امت پروئی جائے گی انشاءاللہ۔ کیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد اسماعیل کا ہے۔ حضور بہت پریشانیاں ہیں، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رہنمائی فرما دیں۔ آپ ایسے کریں کہ فوراً نماز کی پابندی شروع کریں، اور نماز اگر لطف دے تو سبحان اللہ، اگر بالفرض نماز پڑھنے میں لطف نہ آئے تو کبھی کبھی اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھ لیا کریں، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں قسماً کہہ سکتا ہوں آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ سب معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ خیر کر دے گا بیٹا، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ اسماعیل صاحب اللہ آپ پر اپنے الطاف کی بارش کر دے گا۔ لیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد اکرام اللہ کا ہے۔ حضور روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ بیٹا روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کا ذکر کیجئے، روحانیت آ جائے گی۔ اور روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ محبوب رب کی سنت پر عمل ہے، عمل، اور اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ روحانیت حاصل کرنے کا بے نظیر نسخہ ہے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حلقہ ذکر جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کوئی شیخ صاحب طریقت بعمل عالم بعمل، شیخ وہی ہوتا ہے نمبر 1 وہ عالم ہو، نمبر 2 بعمل ہو، اور 3 وہ صاحب الاجازہ والخلافہ ہو۔ لہذا کسی بعمل عالم یعنی شیخ کی روحانی محفل میں حاضر ہوں اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کریں۔ اکرام اللہ صاحب انشاءاللہ روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے، وعلیکم السلام، یہ سوال تنویر قادری کا ہے، حضور دین اسلام کی احادیث سنا دیں جو پختہ ایمان پر مبنی ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی تمام احادیث جو صحیح ہیں اور اپنے مدار پر الحمدللہ ایمانیات کو بیان کریں یا متعلقات اسلام کو بیان کریں، وہ ساری کی ساری احادیث باعث برکت ہیں۔ اور ان میں سے آج میں نے کہیں ایک حدیث بیان کی ہے، الحمدللہ وہ ختم پاک کی کوئی محفل تھی، سارے ثواب کی مجلس، وہاں یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ، دعوت المظلومی و دعوت المسافری و دعوت الوالدی علی ولدہ، تین دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اگر کسی پر کوئی ظلم کرے اور مظلوم آہ بڑھے اور کوئی وہ دعا کر دے، بس پھر اللہ کی قبولیت کے اور اس دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا، مسافر کی دعا، جب بندہ کوئی سفر میں ہو دعا کرے، اللہ مسافر کی دعا کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ آپ جب سفر میں ہو تو دعا کر کے دیکھا کریں، ادھر دعا کی ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، دعوت الوالد علی ولدہ، اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جب وہ دعا باپ اپنی اولاد کے لیے کرے۔ یہاں یاد رکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر شہادت کا صلہ علی آئے تو یہاں دونوں طرح کی شہادت مراد ہوتی ہے، حق میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ اور اگر دعا کا صلہ علی آ جائے تو یہاں دعا دونوں طرح کی مراد ہوتی ہے، یعنی حق میں بھی اور مخالفت میں بھی، بد دعا بھی۔ لہذا باپ کو کبھی ستانا نہیں چاہیے، باپ کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بد دعا دے دے۔ باپ کو بد دعا اپنی اولاد کو دینی نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھ لے اولاد بھی، اگر باپ کو ستایا اور باپ نے بد دعا کر دی تو اللہ نے قبول کر لینی ہے۔ لہذا میں والدین سے یعنی باپ سے اور ماں سے کہوں گا، خدا کے لیے برداشت کر لیا کریں، بچوں کی نااہلی سمجھ کے کچھ نہ کہا کریں۔ اور اولاد کو کہتا ہوں ڈرو، اگر باپ کبھی آواز دے تو وہیں سے دور سے ہاں نہ کر دیا کرو، ہاں جی ایسے نہیں، بیٹا آواز کان میں پڑے تو چل پڑو، باپ کے قریب آ کے کہو السلام علیکم، ابو حاضر ارشاد فرمائیے کیا حکم، یہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں کیسے ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ احادیث ہیں جو ایمان میں جان پیدا کر دیتی ہیں۔ سرکار کے ارشادات کو سنا کریں، سمجھا کریں، ان پر عمل کیا کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ لیجیے علامہ صاحب، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ سوال محمد منیر قادری کا ہے، حضور تصوف کی پہلی سیڑھی کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ تصوف کی پہلی سیڑھی ادب ہے، ادب، تصوف ادب سکھاتا ہے، ادب، اپنے شیخ کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے دوستوں جو بڑی عمر کے ہیں ان کا ادب، اور معاشرے کے ہر شخص کا ادب جو عمر میں بڑا ہے اور علم میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تصوف ہے، ادب ہی تصوف ہے، تصوف کا نام ہی ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ سوال کامران رضوی کا ہے، حضور جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جائیں ان کا حوالہ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، اور یہ دعائیں مختلف ہیں، ساری یاد ہونی چاہیے۔ اگر ساری دعائیں یاد کر لی جائیں تو کم از کم سب کو پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ لہذا وہ دعا جو آپ کو سکھا دی گئی ہے
وہ آسان بھی ہے اور جلدی پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ یاد کر لیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد احمد رضا کا ہے۔ حضور غصہ پر قابو پانے کا طریقہ بتا دیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جایا کریں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جایا کریں، اور اگر شدید غصہ آتا ہے تو وضو فرما لیا کریں، انشاءاللہ غصہ رفع ہو جایا کرے گا، اور آپ اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اور اپنے آپ پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آپ جھک کے رہا کریں، اس بارگاہ سے انشاءاللہ یہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال اسرار احمد کا ہے۔ حضور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسرار احمد، ہم جدھر جا رہے ہیں بیٹے، الحمدللہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہم سے، اور سبق ہماری پھر ٹھیک ہو ہی جاتی ہے۔ بیٹے آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے، میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو صاحب کمال آدمی ہے۔ اے میرے بیٹے آپ کام کرو، انشاءاللہ تعالی ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا۔ کبھی کبھی رخ پھرا ہوتا ہے، رخ پھرنے کے باوجود بھی آئینہ وتولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کر لو گے اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے۔ تو بیٹے اس کا راز سمجھ لو، باقی سب ٹھیک ہے۔ اللہ تیری خیر کرے، اللہ تجھ پر برکتوں کی برسات فرمائے۔ جی علامہ صاحب آپ بھی، یہ آپ کے پیر بھائی ہیں، بڑے صاحب کمال جوان ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد زبیر قاضی کا ہے یہ سوال۔ حضور امام غزالی علیہ رحمت پر کوئی بات فرما دے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے بیمار بھی کانوں سے ہوتے ہیں اور صحت بھی کانوں سے پاتے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کا کانوں سے علاج کیا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اہل مغرب نے اس پر تحقیقات شروع کر دی۔ کیف یمکن ھذا، ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ کوئی بندہ کانوں سے بیمار ہو جائے اور کانوں کے ذریعے صحت پا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فیض یافتہ تھے، اور آپ سے فیض حاصل کرنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ کیسے کانوں سے صحت پاتا ہے مریض اور کیسے بیمار ہوتا ہے کوئی کانوں سے، تو تم ایسے کرو کہ اپنے وہ مریض جنہیں تم لا علاج سمجھتے ہو ان کو میرے پاس لے آؤ۔ لے کے آئے تو کتنی دیر آپ کے پاس رکھے؟ فرمایا ایک ہفتہ چھوڑ جاؤ۔ وہ ہفتہ چھوڑ گئے، کہنے لگے ہفتے کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ سارے زندہ ہوں گے۔ فرمایا زندہ نہیں ہوں گے بیٹے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے جیسے نیم مردہ لوگوں میں بھی جان ڈالنے کے لائق ہو جائیں گے۔ وہ ہفتہ چھوڑ گئے، اور جب آئے تو سارے کے سارے ٹھیک تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ بزرگ، انہوں نے ہفتہ بھر علاج کیسے کیا، اس پر بعد میں تحقیقات ہوئی۔ جو بندہ ملنے کے لیے آپ کو آتا، آپ اس کو ملتے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ چہرہ دیکھتے، فرماتے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے تم پر کتنا کرم کیا ہے، کیا کمال کی تمہاری دوربینی ہے، کیا کمال کی اللہ نے زبان عطا کی ہے، کیا کمال کی تمہاری ادائیں ہیں۔ یعنی ان کی ہر بات کی تعریف کرتے تو اگلے دن پھر کوئی کلمہ مدحیہ کہہ دیتے۔ ہفتے کے بعد جب وہ لینے کے لیے آئے تو ان کا خیال تھا کہ اب ان کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی۔ پوچھا ان مریضوں سے کیسے، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بابا کرتا کیا رہا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کرنا کیا تھا، کچھ بھی نہیں، وہی لنگر ہمیں کھلاتے رہے جو سب کے لیے آتا تھا، وہی دال روٹی ہمیں بھی کھلاتے رہے جو سب کے لیے آتی تھی۔ بس یہ بابا جب دیکھتا تھا تو دیکھ کر کبھی اس نے ہمارے لیے کوئی کلمہ ایسا نہیں کہا جس سے ہماری بدطریفی ثابت ہو یا جس سے ہمارے لیے کوئی نقصان ہو، ہمیشہ اچھی بات کہی تو کانوں سے علاج ہو گیا۔ الحمدللہ۔ فقیر بھی آج کہتا ہے کہ امام غزالی کے اس نسخہ پر عمل کیجئے، بیماروں کا علاج کانوں سے کیجئے، انشاءاللہ وہ کانوں سے بیمار ہوئے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا وہ تو بچنا ہی نہیں۔
बस उसने कहा अब तो मैंने मर जाना। लोगों को ये बातें कहनी छोड़ दो और ये कहो कि अल्लाह का फजल होगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह कल ही ठीक कर देगा, अल्लाह आपको परसों ठीक कर देगा, बल्कि आज ही से आपकी सेहत का आगाज़ हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे ख्वाजा रूहानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीमुल कादरी साहब यही करते हैं और उनको इस तरह कई बार करते मैंने भी देखा है, सुना हुआ मुझे से होगा अगरचे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तारीफ़ कीजिए अल्लाह के बंदों की। घबराए हुए बंदे को ये कहना बस है उनसे हाल मुश्किल ही कर देगा तो बेचारा फिर तो मर जाएगा। आप कहें कोई बात नहीं, ठंड भी आ गई है फिर क्या हुआ, लेकिन जिंदा तो आपको अल्लाह ने रखना है, फजल तो आप पर अल्लाह ने करना है और अल्लाह ताला अपने बंदों को जब तक चाहे जिंदा रखे। मुझे ये क्या पूछते हो, मैं तो यकीन करें जी ही बीबी का सदका रहा हूँ। अल्लाह सईदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से हम पर अपना लुत्फ़ करम फरमाए। हज़रत ज़ुबैर कादरी साहब इमाम गज़ाली की हयात भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा थी और उनकी वफ़ात भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा बनी। आज वो दुनिया में बज़ाहिर नहीं है लेकिन उनका काम आज भी ज़िंदा है। अल्लाह हम सबको इमाम गज़ाली के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और उनसे आज भी रूहानियत सीख लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। लीजिए अल्लामा साहब। माशाअल्लाह आपकी फेसबुक आवाज़ वगैरह सही हो गई? माशाअल्लाह। आप शिकायत कर रहे थे ना कि लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल राना आशिक साहब का है। हजूर आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप पर सलामती नाज़िल फरमाए, आपको बरकतें अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको अल्लाह ताला इल्म व फजल से नवाजे और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। राना आशिक साहब हम खुश हुए हैं, आप मेरे रूहानी बेटे हो, मैंने आपको पहचान लिया, आपको बरकतें अल्लाह अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल मोहम्मद ताहा गुज्जर की तरफ से है। हजूर खूब ही क्या सुभान अल्लाह, ख्वाब में वुज़ू करके या गुस्ल करके नमाज पढ़ना कैसा है? ताहा गुज्जर साहब मुबारक हो आपको, आपको अल्लाह ताला तहारत की दौलत से मालामाल फरमाएगा, आपको अल्लाह ताला पाकीज़गी से नवाजेगा, आपको अल्लाह ताला रूहानी कुव्वत अता फरमाएगा। ताहा गुज्जर साहब मुबारक हो आपको हमारी जानिब से, ख्वाब की तबीर बहुत अच्छी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला का है और नीचे ताहा गुज्जर भी, ये दोनों कहीं करीब करीब बैठे होंगे। एक तो मेरे रूहानी बेटे हैं और दूसरे जो हैं वो मुझे इस वक्त याद नहीं है। ख्वाब में वुज़ू करके नमाज पढ़ना कैसा है? सुभान अल्लाह, ख्वाब में वुज़ू करके नमाज पढ़ना बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सवाल फैसल खान का है। हजूर उसूल दीन इरशाद फरमा दें और मेरे लिए दुआ फरमा दें। उसूल दीन 3 है बेटा, 3। नंबर 1 तमाम अखलाक व आमाल में रसूलुल्लाह की पैरवी। नंबर 2 रिज़्क़ हलाल। नंबर 3 हर बेटा तीसरा रसूल दीन, हर नेक काम करने से पहले नीयत भी नेक होना, ये उसूल दीन है। इनको अकाबर ने लिखा है, मैंने बार बार शरह तिरमिज़ी में इसका जिक्र किया है, आप भी याद रख लें। उसूल दीन 3 हैं जिनको मैंने जिक्र कर दिया। नंबर 1 तमाम अखलाक व आमाल में रसूलुल्लाह की इत्तिबा। नंबर 2 रिज़्क़ हलाल। नंबर 3 हर नेक काम करने से पहले नीयत भी नेक। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। फैसल खान, अल्लाह ताला आप फैसल खां, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक साले बेटा अता फरमाए और अल्लाह तमाम अमूर में बरकत से आपको मालामाल करे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब ये सवाल फैसल खान का है और मैंने जवाब दे दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सवाल मोहम्मद तुफैल अकरम का है। अल्लाह हुजूर आपको देखकर बहुत सुकून मिलता है, इत्मीनान कल्बी नसीब होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको ज़्यादा देर दुनिया में रहने की तौफीक दे और ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद तुफैल अकरम साहब हम खुश हुए हैं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए कि आपने हमें याद रखा। जी
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد تیمور اطاری کا ہے، حضور اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ؟ محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اسے شادی فرما لے، ان کو اپنی بیگم بنا لے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال بھی محمد طفیل اکرم کا ہے، حضور کیا نماز جنازہ شرط ہے؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کیا گناہ ہوگا؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند مسلمان نماز جنازہ ادا کر لیں گے تو ساری امت کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند مسلمان نماز جنازہ پڑھ لیں باقی ساری امت کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا اور سوال آئے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آج تو موجیں لگ گئی میری بھی اور آپ کی بھی اور سننے والوں کی بھی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ندیم کا ہے، حضور سورہ آراف کی آیت نمبر 196 میں لکھا ہے کہ اے مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ لوگ جو کافر ہوئے مشرک قرار پائے، اسی عمل کی وجہ سے مسلمان ہی رہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا آپ کبھی میرے پاس تشریف لے آئیے تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کر لوں، اور انشاءاللہ آپ کا مبارک چہرہ دیکھوں گا نا تو آپ کے سوال کا جواب عرض کروں گا، انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو۔ ابھی یہ فقیر محمد ارشد القادری زندہ ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال زین علی کا ہے، حضور خواب میں ہاتھی کو مارنا کیسا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ اب مار دیا آپ نے یا ابھی مار رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہت بڑی مہم میں، بہت بڑی مشکل میں، جو انتہائی مشکل ہے، کامیابی عطا فرما دے گا اور آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بالکل نہ گھبرایا کریں اپنی مشکلات سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ لائیے بیٹھے اور سوال۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عامر علی کا ہے، حضور خواب میں سفید شلوار قمیض پہننا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، خواب میں سفید شلوار قمیض پہننا یہ عمل صالح کی علامت ہے، اللہ آپ کو اس کی تعبیر سے روشناس کر دے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ الحمدللہ، بہت اچھی تعبیر ہے، بہت اچھی تعبیر ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال زین علی کا ہے، حضور خالد حسین خالد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ نعت خان تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، شاید میں نے بھی کبھی ان سے کوئی نعت یا اس کا کچھ حصہ سنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ رسول اللہ کی نعت پڑھنے والا مر کر بھی نہیں مرتا، نہیں مرتا، مر کر بھی نہیں مرتا، مر کر بھی موت آتی ہے۔ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ لہذا خالد حسین خالد اگر مر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، سنت رسول پر عمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اس سے پہلے اللہ اپنے محبوب کی محبت کا جام پلا دے، اور کہیں ایسے ہاتھ سے پلائے کہ جس ہاتھ میں یہ برکت ہو کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل عادت بن جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سنت مطہرہ پر عمل کرنا ہماری عادت ہی بنا دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی اور سوال آگے۔ ماشاء اللہ، آج تو موجیں لگ گئی، موجیں لگ گئی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال علی شاہ کا ہے، حضور خواب میں روٹی کھاتے دیکھنا کیسا ہے؟ کس کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ سبحان اللہ، خواب میں روٹی بھی کھائی ہے تو طویل اچھی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ رزق واسع عطا فرمائے، رزق واسع عطا فرمائے، رزق واسع عطا فرمائے۔ لیجیے جی سوال کون؟
پچھلی آیت والے بھی سوال ہے جن کو تو مشرک کہتے ہیں، مشرکان پر۔ سائل آپ سے گزارش کی ہے، اب تشریف لائیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور سچی بات ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تشریف لائیے، آئی ول ویٹ یو ہیئر، آپ آئیے گا، میں آپ کا انتظار اللہ کے بھائی آ جاؤ کوئی بات نہیں، وقت نکال لینا چاہیے، میں آپ کی زیارت کروں گا انشاءاللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، آج علی حسنین صاحب، علی علامہ صاحب، آپ نے کمال کر دیا، آج تو سوالوں پہ سوال آتے رہے اور ہم بھی جوابوں پہ جواب دیتے رہے، ہم آپ سے خوش ہیں۔ اللہ ہمارے علامہ امیر حمزہ صاحب کو بیچارے ماشاء اللہ آج کل یہ کام بھی کروا رہے ہیں شرح ترمذی پر، وہ کام میرے بیمار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ معطل ہو گیا تھا، موقوف ہو گیا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ اب تو میں تہجد پڑھنے کے بعد سو لیتا تھا پہلے، آج کل نہیں سو رہا، فجر تک شرح پر کام کرتا رہتا ہوں، جب اذان کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے الحمدللہ میں فجر کی سنتیں اور فرائض ادا کرنے کے بعد پھر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دعا کر دیں آپ بھی، اور میری جلد جلد یہ سارا کام مکمل ہو جائے، اور یہ زاویہ جس پر میں نے کام کا آغاز کیا تھا یہ زاویہ قائم رہے، اور علامہ امیر حمزہ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، وہ جو اور کام کر رہے ہیں ساتھی، اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہماری اس نشست کو سنا اور وہ خوش ہوئے، اللہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور جو مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں